لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. آگے امام بخاری رحمہ نے باب باب الظلم ظلمات یوم القیامہ، باب اس بیان میں کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے. ظلم جس کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں، اتنی ملعون بیماری ہے کہ خطرناک انجام ہوگا قیامت کے دن ظالموں کا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان دنیا میں جو ظلم کرتا ہے اس کے چند وجوہات ہوتی ہیں. ایک کہ آدمی کے پاس کافی دھن دولت آتا ہے اور اگر اسے آخرت کی فکر، قیامت کی فکر، جہنم کی فکر، اگر ان ساری چیزوں کو اسے نہ رہ جائے تو پیسے کے ذریعہ بھی وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح آدمی کے پاس کرسی آ جائے اور اگر اسے آخرت کا خوف، اللہ کا خوف، قیامت کا خوف، تو پھر اس کے اندر بھی ظلم پنپ جاتا ہے. اولاد ہو جائیں تو اس پر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے جوان بیٹے ہیں، ہمارے کو ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آدمی کے دل سے اگر قیامت کا تصور ختم ہو جائے تو پھر اس کے اندر دن بدن ظلم بڑھ ہی جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے خبر دی کہ جو لوگ ظلم کرتے دنیا کے اندر قیامت کے دن ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، بالکل اندھیرا ہو. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غالباً قیامت کے دن ان کے سامنے ایسا کر دے گا کہ جس دولت کے نشہ میں دنیا میں تم ظلم کر رہے تھے، اس اندھیرے میں وہ دولت بھی تمہارے کام نہیں آ رہا. جس کرسی کے نشے پر تم دنیا میں اتیاچاری کر رہے تھے، وہ کرسی بھی آج اس اندھیرے میں تمہارا کام نہیں آ رہا. جن اولاد کی بنیاد پر تم دوسروں پر ظلم کرتے تھے، اس اندھیرے میں وہ تمہاری اولاد بھی کام نہیں آ رہے. اسی لیے آگاہ کیا گیا کہ اللہ کے بندو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ظلم نہیں آنے دو. اور قیامت کے دن دیکھیے دنیا کے اندر نرم گرم مصیبت، بیماری، پریشانی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. نہ ختم ہو زندگی ختم ہوگی، مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن آخرت کے دن یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ اگر آدمی کے پلے پڑ گئی تو پچھتانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، اور نجات کا بھی راستہ تقریباً اس کو نظر آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. حدیث نمبر 2447 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم ایک قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے. اندھیرے آپ دیکھیں نا، دنیا کا معاملہ اور قیامت یعنی آخرت کا معاملہ کچھ الگ ہے. اللہ نے دنیا میں جو روشنی کا انتظام کیا، سورج دے دیا نا، لیکن اللہ نے سورج کا جو سسٹم بنایا سب کو برابر روشنی دیتا، چاہے کوئی ظالم ہو، چاہے کوئی مظلوم ہو، چاہے کوئی نیک ہو، چاہے کوئی، سب کو برابر روشنی دیتا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ظالم اگر کوئی ہے تو اس کا ٹمپریچر سورج کا اس کے لیے کچھ الگ ہو جائے، اور نیک آدمی ہے تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ سسٹم دنیا میں، دنیا یہ ہے کہ یہاں ہر ایک آدمی کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ نہیں دیا سکتا ہے. ایسے ہر برے آدمی کو اس کی ہر برائی کی سزا دنیا میں نہیں دی جاتی. لیکن قیامت کا معاملہ بالکل الگ ہے. وہ آدمی اچھا ہے تو اس کے اچھائی کے حساب سے اس کو بدلہ ملے گا، وہ برا ہے تو اس کو اس کے برائی کے حساب سے سزا ملے گی. دنیا کی طرح اللہ وہاں ایسا انتظام نہیں کر دے گا یہ سورج ہے جہنمی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور جنتی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. دنیا میں جو ظالم بن کے زندگی کو جائے اس کو بھی وہی فائدہ مل جائے، اور دنیا میں جو مظلوم بن کے زندگی گزارے آخرت میں ان کو بھی ایسا ہونے والا نہیں.
تو ایک کی دوسری چیز اللہ نے ظلم کو اندھیرے سے تعبیر کیا ہے. ہوتا یہ کہ آدمی جب دنیا کے اندر برائیاں کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دل کیا سیاہ ہوتا ہے, پھر اندھیرا اس کے دل کے اندر چھا جاتا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے یہ بندہ دل کا اندھا ہے. دل کا اندھا ہے کہ پھر اس بندے کو اپنے ظلم کا احساس نہیں ہوتا ہے, اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس نہیں ہوتا ہے, اپنے ظلم و ستم کا احساس نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ اس کے جواز کا راستہ تلاش کرتا ہے. دیکھیں کوئی بہت بڑے چور کو پکڑو جو چوری کرتا ہے, ڈاکو, اور اس کو پتا ہے سب لوگ جانتے ہیں ڈاکو, وہ اپنے ڈاکا زنی کے جواز کا راستہ نکالے گا. کہ اگر میں دوسروں کا پیسہ چھینتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے, میں غریبوں کو تو نہیں چھینتا ہوں نا, میں بڑے بڑے مالداروں کا چھینتا ہوں اور غریبوں کو تقسیم کر لیتا ہوں, اس میں کیا آپتی ہے. تو وجہ کیا, وہ دل کے اندر جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ دل کا اندھا ہو گیا. تو اب اس کے اندر غلط اور صحیح کی تمیز نہیں, پھر اس کا دل بھٹکتا رہتا, سمجھ نہیں پاتا کیا صحیح کیا غلط. اور جب یہی دل روشن ہوتا ہے نا تو آدمی جب غلطی کرتا تو اس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ظالموں کو قیامت کے اللہ اندھا کر دے گا, کچھ دکھائی. کیوں, تم دنیا کے اندر دل کے اندھے بن گئے تھے تو آج قیامت میں اللہ تم کو آنکھ کا اندھا بنا دے گا. جیسے دل تمہارا دنیا کے اندر بھٹک رہا تھا, صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پا رہا تھا, آخرت کے اندر تمہیں بھٹکنا پڑے گا اور راستے نظر نہیں. ایسے نیکی کا معاملہ ہے کہ بندہ جب نیکیاں کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر چراغ روشن ہوتا ہے, روشنی پھیلتی ہے. جتنا زیادہ نیکیاں کرے گا اس کا دل اتنا روشن ہوگا. پھر آپ دیکھیں نا اس کی وہ روشنی ظاہر ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے زندگی میں دکھائی دے گی. اس کے چہرے پر آپ دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے چہرہ بھی روشن ہوتا ہے, چمکتا ہوا ہوتا ہے. وہ جب ان نیکیوں کے اثرات دل سے شروع ہوئے اور چہرے پر جائے. آپ دیکھیں خود نا, ایک بندہ جو نیکی نہیں کرتا, بددین ہوتا ہے, گنہگار, اس کا چہرہ آپ دیکھیں, اور وہی بندہ جب دیندار کرتا ہے نا تو اس وقت اس کا چہرہ دیکھیں, دونوں میں فرق نظر آئے. وجہ کیا, اس کے دل کی روشنی جو پھوٹتی ہے نا تو بڑھتی ہے, یہاں تک کہ پھر اس کے چہرے پر نظر آتی, پھر اس کی زندگی میں نظر آئے. وہ غلطی کو غلط سمجھے گا, برائی کو برا سمجھے گا, اور کبھی اگر ہو جائے گا تو فوراً اس کو احساس ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ظالم جب بندہ بن جاتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے, وہ دل کا اندھا, اب اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ظالموں کو قیامت کے اللہ نور چھین لے گا اور دکھائی نہیں دے گا, وہ بھٹک رہے ہوں گے. تو ہم اللہ کے بندے ہیں, غلطی سب سے ہوتی ہے, کوشش کریں زندگی کے اندر ظلم نہ آنے پائے, کیونکہ ظلم کا انجام دنیا کے اندر بھی خطرناک ہوتا ہے اور آخرت کے اندر روشنی سے محروم کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا لازم تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.